بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریاض کی شمالی جانب سے عینیہ نامی شہر کی طرف آپ سفر کریں تو راستے میں جبیلہ نامی بستی سے پہلے بہت بڑا کھلا میدان آتا ہے جسے عقربہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جگہ خاصی گہری ہے، بارش ہوتی ہے تو ارد گرد سے پانی اکٹھا ہو کر اس جگہ جمع ہو جاتا ہے اور یہ میدان جھیل کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہاں کھیتی خوب اگتی ہے، سرسبز ہرے بھرے کھیتوں کا منظر بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر عینیہ آتا ہے۔ یہ جگہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک زمانے میں یہاں بنی حنیفہ کا بہت بڑا باغ تھا۔ اس باغ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور مسیلمہ کذاب کے مابین زبردست جنگ ہوئی، جس میں مسیلمہ کذاب کو شکست فاش ہوئی۔ اس کے بڑے بڑے سرداروں سمیت 10,000 مرتد قتل ہوئے۔ مسیلمہ کی جھوٹی نبوت کا بھانڈا پھوٹ گیا اور اس کی طاقت ہمیشہ کے لیے پاش پاش ہو گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل تو ہوئی، مگر یہ بڑی بھاری قربانیاں دے کر حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کے 600 مجاہد شہادت پا گئے، جس میں سابقین اولین کے علاوہ اکثریت حفاظ کرام کی تھی۔ ان شہادت پانے والوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور انصاری صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک تھی۔ اس میں مسلمانوں نے جرأت و شجاعت کی ایسے جوہر دکھائے کہ اس علاقے میں مرتدین کا مکمل صفایا ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا نام مسیلمہ بن ثمامہ بن کثیر بن حبیب تھا۔ یہ خاندان بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا، جو ریاض کے قرب و جوار میں آباد تھا۔ یہ شخص نہایت مکار اور شعبدے باز تھا، شاعر تھا۔ نبوت کے آخری دور میں یہ بنو حنیفہ کے 12 اشخاص پر مشتمل ایک وفد کے ساتھ مدینہ طیبہ آیا۔ وفد کے لیڈر کا نام سلمہ بن حنظلہ تھا۔ یہ لوگ انصار کی ایک عورت مسلمہ بنت حارث کے گھر اترے۔ اس نے ان کی ضیافت کی۔ صبح و شام ان کی ضیافت روٹی گوشت، دودھ اور کھجوروں سے ہوتی تھی۔ جب یہ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تو مسیلمہ کو اپنی رہائش گاہی پر چھوڑ آئے اور خود مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاندی کے 5 اوقیے بطور عطیہ مرحمت فرمائے۔ مسیلمہ کو بھی ان کے برابر عطیہ دیا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ وہ ان کی قیام گاہ پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مقام و منزلت کے لحاظ سے تم سے برا نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد مجھے حکومت دے دیں تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مجھ سے کھجور کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا بھی مانگے تو وہ بھی نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے۔ اس معاملے نے مجھے پریشان کر دیا، بس مجھے کہا گیا کہ انہیں پھونک مارو۔ میں نے انہیں پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعویل یہ کی کہ میرے بعد 2 کذاب ظاہر ہوں گے، ایک اسود انسی اور دوسرا مسیلمہ، مگر دونوں ناکام و نامراد ہوں گے۔ بنو حنیفہ کا یہ وفد واپس یمامہ پہنچا تو یہ اللہ کا دشمن مرتد ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کہنے لگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک امر ہوں۔ مدینہ آنے والے وفد میں ایک شخص رجال بن انفوہ بھی تھا۔ یہ مسلمان ہو گیا اور کچھ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کچھ قرآن بھی سیکھا، مگر یہ بدبخت بھی مرتد ہو گیا اور اس نے مسیلمہ کے لیے جھوٹی گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شریک امر کر لیا ہے۔ اسے جو قرآن یاد تھا، اس نے اس میں سے کچھ حصہ مسیلمہ کو پہنچا دیا۔ اس نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا، جس سے بنو حنیفہ میں بڑا فتنہ پیدا ہوا۔ مسیلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا۔ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اما بعد، مجھے آپ کے ساتھ شریک امر کیا گیا ہے، لہذا نصف حکومت ہماری اور نصف قریش کی، لیکن قریش ایسی قوم ہے جو زیادتی کرتی ہے۔ یہ خط مسیلمہ کے 2 ایلچی لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم دونوں بھی وہی بات کہتے ہو جو وہ کہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ارشاد ہوا، اللہ کی قسم، اگر ایلچیوں کو قتل نہ کرنے کا اصول نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بھی اصول رائج تھا کہ ایلچیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کا جواب اس طرح دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، زمین کا اصل مالک اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور بہترین انجام کار متقین کے لیے ہے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے مریدوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں بنو حنیفہ کی ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو وہ ایسے قرات پڑھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں اتاری۔ قرآن پاک کے بے شمار اعجازات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس کا چیلنج ہے کہ ساری دنیا کے جن و انس مل کر بھی قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ قرآن کے مقابلے میں جو حفوات مسیلمہ نے بیان کی، ذرا ان کی ایک جھلک دیکھیے۔ غالباً یہ سورہ عادیات کے مقابلے میں بنائی گئی تھی، اور قسم ہے اچھی طرح پیسنے والیوں کی، اور آٹا گوندھنے والیوں کی، اور روٹی پکانے والیوں کی، اور سرید بنانے والیوں کی، اور لقمے لینے والیوں کی۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، کیا ان کا کوئی معنی اور مفہوم ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس کے حفوات کو ذرا بھی سمجھ رکھنے والے افراد نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے نہایت ذہین اور فتین آدمی تھے۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مسیلمہ کے پاس گئے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اس وقت تمہارے ساتھی پر کیا کلام اترا ہے؟ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایک مختصر مگر نہایت بلیغ صورت ان پر نازل ہوئی ہے۔ اس نے کہا، ذرا سناؤ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سورہ عصر سنا دی۔ مسیلمہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا، مجھ پر بھی اس جیسی ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ عمر نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ تو مسیلمہ نے کہا، اے بر اے وبر، تیرے صرف 2 کان اور سینہ ہے، اور باقی تو مٹی اور لاغری ہے۔ وبر نیولے اور خرگوش سے ملتا جلتا ایک جانور ہے جو لبنان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب مسیلمہ نے داد طلب نگاہوں سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہاں عمر، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تعالی کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک وفد بنو حنیفہ کا آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر انہوں نے مسیلمہ کا یہ کلام سنایا، اے مینڈکی جو 2 مینڈکوں کی بیٹی ہے، تمہارے لیے پانی صاف ہے، اور پانی کو گدلا نہیں کرتی اور نہ پینے والے کو منع کرتی ہے۔ تیرا سر پانی میں اور دم کیچڑ میں ہوتی ہے۔ اس قسم کی بے معنی اور فضول گفتگو کو کون سی عقل ہے جو قبول کرے؟ مگر شیاطین ان چیزوں کو اتنا مزین کر کے پیش کرتے ہیں کہ بعض سمجھدار لوگ بھی راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو ہمیں یہ دائمی دعا سکھاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ مسیلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقالی کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسے کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو اس کا پانی بڑھ گیا۔ اس نے بھی ایک کنویں میں تھوکا تو اس کا پانی بالکل خشک ہو گیا۔ ایک اور کنویں میں تھوکا تو اس کا پانی کڑوا ہو گیا۔ اس نے وضو کیا اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے کھجور کے ایک درخت کو سیراب کیا تو وہ خشک ہو گیا۔ اس کے پاس بچے لائے گئے کہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرو۔ اس نے ہاتھ پھیرا تو وہ گنجے ہو گئے اور بعض کی زبان ہکلانے لگی۔ ایک ایسا شخص لایا گیا جس کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔
اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ اندھا ہو گیا۔ بعض اوقات علاقائی تعصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا سیف بن عمر یمامہ آیا، اس نے پوچھا کہ مسیلمہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور رسول اللہ کہو۔ اس نے کہا جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں رسول اللہ نہیں کہوں گا۔ جب اس نے مسیلمہ کو دیکھا تو کہا کیا تم مسیلمہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس کون آتا ہے؟ وہ بولا میرے پاس رحمان آتا ہے۔ اس نے پوچھا وہ نور میں آتا ہے یا ظلمت میں؟ اس نے جواب دیا ظلمت میں۔ اس نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، لیکن ربیہ کا کذاب ہمارے لیے مضر کے صادق سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ اجڑ بدو مسیلمہ کا پیروکار بن گیا اور اسی کے ساتھ اقربا کے روز قتل ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب عورتوں کا رسیہ تھا۔ اس کے دور میں سجاح نامی ایک عورت نے نبیہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ عرب کے عیسائیوں میں سے تھی۔ اس کی قوم اس کی متی ہو گئی۔ ان لوگوں نے یمامہ کا رخ کیا تاکہ مسیلمہ کذاب سے نبوت چھین لیں۔ مسیلمہ نے اسے امان کا پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ اگر تو واپس چلی جائے تو قریش کی نصف زمین تمہیں دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپس میں خط و کتابت ہوئی۔ مسیلمہ نے سجاح کو لکھا کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کی ملاقات ایک خیمے میں ہوئی جو 3 دن جاری رہی۔ خلوت کی اس ملاقات کا نتیجہ دونوں کی شادی کی صورت میں برآمد ہوا۔ 3 دن کے بعد سجاح اپنی قوم کے پاس گئی۔ قوم نے سوال کیا کیا تمہیں حق مہر دے دیا گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی مہر نہیں ملا۔ قوم نے کہا یہ نہایت بری بات ہے کہ تمہارے جیسی عورت بغیر مہر کے کسی سے نکاح کرے۔ وہ کہنے لگی میں ابھی ایک شخص کو بھیجتی ہوں جو مسیلمہ سے میرے حق مہر کے بارے میں پوچھے گا۔ اس نے شبت بن ربی کو بھیجا۔ اس نے جواب دیا اپنی قوم میں اعلان کر دو کہ مسیلمہ بن حبیب نے تم لوگوں سے فجر اور عشاء کی وہ دونوں نمازیں ساقط کر دی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے۔ بس یہی سجاح کا مہر ہے۔ ادھر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ دشمن کی کثیر تعداد کے پیش نظر انہیں ہدایت کی گئی کہ لڑائی میں جلدی نہ کریں بلکہ حضرت خالد بن ولید اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہما کا انتظار کریں، مگر جذبہ جہاد سے لبریز حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کرنے میں جلد بازی سے کام لیا۔ مسیلمہ نے بنو حنیفہ کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا آج غیرت کا دن ہے، اپنے شرف کی حفاظت کرو، اپنی عورتوں کو بچاؤ۔ غرض جنگ ہوئی، ابو حنیفہ کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزیمت کی خبر ملی تو سخت ناراض ہوئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوج لے کر پہنچے۔ لڑائی کے لیے دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اب پھر مسیلمہ نے اپنی فوج سے خطاب کیا، غیرت دلائی اور عزت و شرف کا واسطہ دیا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ اس روز مہاجرین کا جھنڈا سالم مولا ابو حذیفہ اور انصار کا جھنڈا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ لڑائی کے پہلے حملے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، حتیٰ کہ بنو حنیفہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ وہاں ان کی اہلیہ حضرت ام تمیم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں۔ انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ مجاع بن مرارہ نے انہیں روکا۔ اب انہوں نے انہیں قیدی بنانے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی بنو حنیفہ کو للکارا، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اس مبارزت کے جواب میں جو بھی آیا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا لقمہ بن گیا۔ اب انہوں نے مسیلمہ کو للکارا، وہ بھاگ کر ایک باغ میں پہنچ گیا۔ اس روز بنو حنیفہ نے ایسی جنگ لڑی جس کی مثال نہیں دیکھی گئی۔ مسلمانوں کے علم بردار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین میں نصف پنڈلیوں تک گڑھا کھودا۔ انہوں نے کفن پہنا، خوشبو لگائی اور اس گڑھے میں اپنے آپ کو گاڑ لیا۔ نہایت ثابت قدمی سے لڑائی کی، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بڑی تفصیل سے اس جنگ کا ذکر کیا ہے۔ اس میدان کارزار میں صحابہ نے جس استقلال کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال تھا۔
وہ دشمنوں کی طرف مسلسل پیش قدمی کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں موت کے باغ تک لے گئے۔ بنو حنیفہ کو اس باغ میں پناہ لینے کا مشورہ محکم بن طفیل نے دیا تھا۔ وہاں مسیلمہ بھی موجود تھا۔ محکم بن طفیل اپنی قوم کو جنگ پر ابھار رہا تھا۔ وہ تقریر کر رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن میں تیر مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بنو حنیفہ نے اس قلعہ نما باغ کا دروازہ بند کر دیا۔ صحابہ نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ باغ میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا، دروازے بند تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے چمڑے میں لپیٹ کر نیزوں سے اوپر اٹھاؤ اور دیوار کے اوپر لے جا کر اندر پھینک دو۔ چنانچہ مسلمانوں نے اسی طرح انہیں باغ کے اندر پہنچا دیا۔ انہوں نے دروازے پر مامور فوجیوں سے لڑائی کر کے باغ کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ امام ابن کثیر کے قول کے مطابق مسیلمہ کذاب کی فوج 1,00,000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 10,000 تھی۔ ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل وحشی بھی شامل تھا۔ اس نے سوچا آج موقع ہے کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں۔ اس نے مسیلمہ کا نشانہ لیا اور اپنے نیزے سے اس پر حملہ کر دیا۔ مسیلمہ شدید زخمی ہو گیا اور زور سے دھاڑا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پوری قوت سے اس کے سر پر تلوار ماری اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت اس کی عمر 120 سال تھی۔ جنگ میں مسیلمہ کا وزیر اور کمانڈر رجال بن افوا بھی واصل جہنم ہو گیا۔ بنو حنیفہ کے ایک سردار مجاع بن مرارہ کی حکمت عملی سے بہت سے لوگ قتل ہونے سے بچ گئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی درخواست کی جو قبول کر لی گئی۔ انہیں دعوت اسلام دی گئی تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور حق کی طرف رجوع کر لیا۔